بیکری میں داخل ہوتے ہی اسے چند بہت بڑے کیک کا آرڈر تیار کرنے کی لسٹ تھما گئی تھی، اور زمل نور کو ایک گہرا سانس لیتے آرڈر کی لسٹ دیکھنے اور ان کے ریکوائرمنٹ پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ بخار میں پہلے ہی اس کا جسم شدید درد کر رہا تھا، اور آج اتنا سارا کام تھا۔ تیسرے آرڈر پر نظر پڑتے ہی اس نے بے اختیار آنکھیں میچی تھیں، اور دل سے ایک ہی صدا نکلی تھی، نہیں یا اللہ، پلیز اس بار نہیں، اب دوبارہ نہیں۔ وہ تیسرا آرڈر ظالم صدیقی کے بیٹے اشر صدیقی کی برتھ ڈے کا تھا، اور کیک ایک کار تھیم پر تیار کرنا تھا۔ وہ جو خود کو مسعود بنا کر رہی تھی، ایک بار پھر اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے اس نے ضبط کیا تھا اپنے آنسوؤں پر، اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور کام زیادہ، اس لیے آرڈر شام تک لازمی تیار کرنے تھے۔ وہ کام میں اس قدر مصروف ہو چکے تھے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور شام ہو چکی تھی۔ وہ آرڈر تیار کر کے جا چکے تھے، اور اب آخری تیسرا آرڈر وہ اشر کا کیک تیار کر رہی تھی۔ کچھ وقت تک وہ کیک لینے کے لیے آنے والے تھے، اور وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر رہی تھی، اور دل کو بھی مضبوط کر رہی تھی۔ آج پھر اس سے سامنا ہونا تھا، اور وہ خود کو مضبوط بنا رہی تھی۔ بخار کی شدت سے پہلے ہی اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی، اور آنکھیں بھی تھکن اور نیند کی کمی سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ جب بیکری کا دروازہ کھلتے اشر اپنے بابا کا ہاتھ تھامے بیکری میں داخل ہوا تھا۔ وہ پرجوش لگتا تھا، آخر اس کی پسند کا کیک وہ لینے آیا تھا، اور اپنے کیک کو دیکھنے کے لیے وہ ایکسائٹیڈ تھا۔ ڈیڈ، وہ رہا میرا کیک، وہ اونچی آواز میں اپنے کیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جہاں زمل نور کیک پر آخری کچھ کام کر رہی تھی۔ بچے کی آواز پر زمل نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، اور ظالم صدیقی نے بھی اسی طرف دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جہاں زمل نور کو شدید غصہ اور تکلیف محسوس ہوئی تھی، اور ساتھ میں آنکھوں میں ناگواری بھی ابھری تھی، یقیناً وہ اس دھوکے باز اور بے وفا انسان کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہیں زمل نور کو دیکھ کر ظالم کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور حیرانی تھی۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ زمل نور سے دوبارہ یہاں ملے گا، یا پھر وہ اس بیکری میں کام بھی کرتی ہوگی۔ وہ دونوں زمل نور کے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے تھے، اور زمل سر جھکا کر اب مزید تیزی سے کام کرنے لگی تھی۔ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہ شخص اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ جس شخص کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی تھیں، اب اس شخص کا سامنے ایک لمحہ بھی موجود ہونا ناگوار گزرتا تھا۔ گڈ ایوننگ زمل نور، میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم یہاں کام کرتی ہوگی۔ مسکراتے اس نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ زمل خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کے سوالوں کا جواب دینا وہ ضروری نہیں سمجھتی تھی، جبکہ اشر اپنا ہاتھ ظالم کے ہاتھ سے نکالتے اپنے کیک کے ارد گرد گھومتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی بنا تھا جیسا وہ چاہتا تھا۔ اس کی خاموشی پر ظالم صدیقی کو شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ مطلب واضح تھا، وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کے کام کو دیکھنے لگا تھا۔ کتنی نفاست اور ہنرمندی تھی اس کے کام میں۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ لڑکی اس کام میں بھی کبھی اتنی ماہر ہو سکتی ہے، لیکن اس شخص نے برے حالات نہیں دیکھے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مجبوریاں کسی سے کچھ بھی کروا لیتی ہیں، اور نہ وہ اس تکلیف سے واقف تھا جو اس کیک کو بناتے وقت زمل محسوس کر رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے دل ویسے بھی ہمیشہ ایک شاندار آرٹ تیار کرتے ہیں۔ زمل اسے چاہے لاکھ نظر انداز کرے، لیکن وہ تو بات کرنا چاہتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ دوبارہ بات اس سے کرنے کی کوشش کیسے کرے۔ ایک بار پھر اسے دیکھتے اس نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، تم کہاں رہتی ہو؟ اب شادی کر لی تم نے؟ اب کس کے ساتھ رہ رہی ہو؟ وہ سوال تو کب سے پوچھنا چاہتا تھا، اس نے وہی سوال پوچھا تھا۔ جبکہ اس سوال پر زمل نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا تھا، اور اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں صرف اشتعال اور تکلیف تھی۔ سوری سر، ہم اپنی پرسنل انفارمیشن ہر ایک کسٹمر کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ میرے خیال سے کسٹمر کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ کہیں پر بھی کام کرنے والے اسپیشلی فیمیل اسٹاف سے ان کی پرسنل زندگی کے متعلق سوال کریں۔ پلیز بیہیو سر، بے انتہا سرد اور سخت لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن اسے بے حد شرمندہ کر گئی تھی۔ جبکہ وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اتنا اجنبی انداز اور لہجہ بھی اپنا سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جبکہ اشر آنکھیں کھولے کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ کل رات ملا تھا، اور کبھی اپنے بابا کو۔ اس نے کبھی اس کے بابا سے ایسے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بابا کی سب عزت کرتے تھے، اور اس بار واقعی شخص کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس سے بات کرنے کی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود تکلیف وہ دیکھ چکا تھا، جو ہر بار اسے دیکھنے پر ابھرتی تھی۔ اسے گلٹ کھا رہا تھا کہ اگر وہ اس کے انتظار میں رہی
تو وہ کیسے اس گزرے وقت کی معافی مانگے گا؟ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، بس یہی معلوم کر کے پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ لوگ بھی ہمیشہ کتنے خود غرض اور مطلبی ہوتے ہیں، کسی کی تکلیف سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہمیشہ اپنے آپ کو گل سے آزاد رکھنا اور پرسکون رہنا چاہتے ہیں، چاہے کسی کی پوری زندگی کیوں نہ تباہ کر دیں۔ ایک چھوٹا سا لفظ معافی کہہ کر یہ خود کو آزاد کرا لیتے ہیں، جیسے انہوں نے ساری تکلیفوں کا مداوع کر دیا اور سامنے والا شخص خون رستے دل اور خالی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتا رہ جاتا ہے۔ آپ میرے ڈیڈ سے اتنا روڈلی بات کیوں کرتی ہیں؟ ہمیں آرام سے پیار سے بات کرنی چاہیے سب سے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اپنی سمجھ کے مطابق معصومیت سے کہہ رہا تھا اور جمل نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ سوری بیٹا، لیکن آرام سے بات ان سے کرنی چاہیے جن میں مینرز ہوں اور دوسروں سے بات کرنے کی تمیز ہو، اور آپ کے ڈیڈ یہاں غلط تھے۔ وہ مسکرا کر اس سے کہتی اب اس کے نام کے الفابیٹ اس کیک پر لگا رہی تھی۔ تو کیا کسی سے بھی پرسنل سوال کرنا برے مینرز ہوتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر معصومیت سے بولا تھا۔ نہیں، ہر بار نہیں، ہم صرف ان سے پرسنل سوال کر سکتے ہیں جن کی پرسنل لائف میں ہم ایگزٹ کرتے ہوں، جن سے ہمارا بہت قریبی رشتہ ہو۔ غیروں سے اور اسپیشلی بحال کام کرنے والی خواتین سے پرسنل سوال کرنا بھی غیر مہذب آؤٹ آف مینرز ہوتا ہے، اور غیروں سے پرسنل لائف شیئر کرنا بھی آؤٹ آف مینرز کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ نرمی سے اس بچے کو سمجھا رہی تھی۔ ظالم صدیقی سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن وہ بچوں سے پیار کرتی تھی، اور ظالم صدیقی کو احساس ہوا تھا کہ وہ اب اس کے لیے صرف غیر ہے، جمل نور کی زندگی میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سوری، وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، اور جمل نور اب بھی اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ آپ کو کیک پسند آیا؟ وہ اشر سے پوچھ رہی تھی، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے تالیاں بجائی تھیں۔ یہ بہت پیارا ہے، جیسا میں نے سوچا تھا اس سے بھی بہت زیادہ پیارا۔ آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ شکریہ میری برتھ ڈے اسپیشل بنانے کے لیے، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ اسے ڈاک ہڈسن کا کارٹون کار تھیم کیک چاہیے تھا، اور جمل نے بالکل ویسا ہی تیار کیا تھا، وہ بالکل وہی کار لگتی تھی۔ آج آپ کا برتھ ڈے ہے، ہیپی برتھ ڈے، اسے وش کرتے ہوئے وہ اس کا کیک پیک کر رہی تھی، جب اسے اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی تھی۔ السلام علیکم مس جمل نور، کیسی ہیں آپ؟ وہ ہمیشہ کی طرح آج آیا تھا۔ آج بھی جمل کے کاؤنٹر پر رک کر جمل نور کو دیکھتے ہی اس نے شائستگی سے سلام کیا تھا، اور جمل نے نظر اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا جو روزانہ کی اس کی خیریت دریافت کرتا تھا، اور اس نے اس کا سرخ بجھا ہوا چہرہ اور آنکھیں دیکھی تھیں۔ وہ انجان شخص تھا لیکن ہمدرد تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ روحان کبیر سکندر آگے کی طرف آتے اس کے کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ ٹھیک؟ اس کے الفاظ حلق میں رہ گئے تھے جب جمل نور کے کاؤنٹر پر موجود شخص کو اس نے دیکھا تھا، اور اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اس شخص کی پرانی تصاویر وہ کئی بار جمل نور کے وال پیپر پر بھی دیکھ چکا تھا، اور ایک مرتبہ جب اس نے بے وجہ ہی میں جمل نور کو شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا، تب بھی وہ اسے اس شخص کی تصویر دکھا چکی تھی، اور وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ روحان کبیر سکندر کا چہرہ پل بھر میں بجھا تھا۔ اگر وہ واپس آ گیا تھا، مطلب وہ اب اپنی پسندیدہ لڑکی کو یہاں دوبارہ نہیں دیکھ سکے گا۔ روحان کبیر اور ظالم صدیقی دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور دونوں کی آنکھوں میں ہی ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ جمل نور کسی بھی شخص سے شروع سے ہی اتنے اچھے سے بات نہیں کرتی تھی سوائے اس کے، لیکن آج وہ کسی اور شخص سے اتنے اچھے سے بات کر رہی تھی جبکہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ روحان کبیر کی خاموشی کو محسوس کرتے جمل نور نے روحان کبیر کی طرف دیکھا تھا جو ظالم صدیقی کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ ظالم کو پہچان گیا تھا تو یہ بہت برا تھا۔ اسے اب روحان کبیر سے ہی شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کتنے مان سے ظالم صدیقی کا ذکر روحان کبیر کے سامنے کرتی تھی، لیکن اب اور وہ واحد شخص تھا جس نے کبھی اس کے 11 سال انتظار کرنے پر اسے طعنے نہیں دیے تھے، اسے بے وقوف نہیں کہا تھا، بلکہ اسے ہمیشہ دلاسا دیا تھا۔ سر، آپ کا کیک ریڈی ہو گیا ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ جمل نور نے باکس ایک بیگ میں ڈالتے ظالم صدیقی کے سامنے رکھا تھا۔ ڈیڈی چلے، مما انتظار کر رہی ہوں گی، اشر ظالم صدیقی کا ہاتھ کھینچتے بولا تھا، اور روحان کی توجہ اس بچے کی جانب مبذول ہوئی تھی، اور اس نے حیرانی اور بے یقین نظروں سے ظالم صدیقی کو دیکھا تھا۔ وہ بچہ اسے ڈیڈ کہہ رہا تھا، مطلب وہ شادی شدہ ایک بچے کا باپ بھی بن چکا تھا، اور وہ معصوم لڑکی یہاں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ روحان کبیر نے اس بچے کو دیکھا تھا جو بالکل اپنے باپ جیسا لگتا تھا، دیکھنے میں بھی ایک پل میں یقین ہو جاتا تھا کہ وہ اسی کا بیٹا ہے، اور ظالم نے ایک نظر روحان کبیر کو دیکھتے کیک کا بیگ اٹھا کر اشر کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف چل دیا تھا، جبکہ جمل نور کی ہمت اب روحان کبیر کی طرف دیکھ کر بات کرنے کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے حد شرمندگی محسوس کر رہی تھی اس کی طرف دیکھنے میں بھی، جبکہ روحان اب صرف جمل نور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک پل لگا تھا اسے سب سمجھنے میں۔ وہ جمل نور کی تکلیف سمجھ اور محسوس دونوں کر رہا تھا۔
11 سال وہ لڑکی تنہا تمام ذمہ داریاں نبھاتے، تکلیفوں میں، مشکلوں میں بھی اس کے ساتھ وفا نبھاتی رہی تھی، اس سے محبت کرتی رہی تھی جس کا گواہ وہ خود تھا۔ اسے بے اختیاری سامنے کھڑی سیدل آنکھوں والی لڑکی کے لیے تکلیف محسوس ہوئی تھی، اور اس پر بے انتہا ترس آیا تھا۔ جس شخص سے وہ محبت وفا نبھاتی رہی تھی، وہ بے وفا کہیں اور اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر اپنی فیملی بنانے اور خوشیوں بھری زندگی بسر کرنے میں مصروف تھا۔ وہ حیران بھی تھا کہ کوئی زمل نور جیسی لڑکی کو بھی دھوکا دے سکتا ہے، کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور کو اس پر برتری دے کر اسے چھوڑ سکتا ہے۔ اسے زمل نور دنیا کی وہ لڑکی لگتی تھی جس کے لیے حکمرانی بھی رد کی جا سکتی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ اسے جانتا تھا اور وہ خود گواہی دے سکتا تھا کہ زمل نور سے بہتر لڑکی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک نیک سیرت لڑکی تھی، خوددار، مضبوط، وفادار، حیا کی بغیر مضبوط کردار کی لڑکی تھی۔ "آر یو اوکے؟" وہ اسے دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ بالکل بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، وہ سرسری سا جواب دیتے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ لگ نہیں رہی۔ روحان کبیر نے گہرا سانس لیا تھا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیسے کرے۔ بس کل رات سے بخار ہے، اس لیے اس نے اپنے ہونٹوں کو بھینچا تھا۔ تو آج کے دن چھٹی لے لیتی۔ وہ نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے پسند کرنے کے باوجود اس نے کبھی دل سے یہ دعا نہیں کی تھی کہ وہ شخص اس کے حق میں غلط ثابت ہو۔ بس گھر جاتے ہوئے دوائی لیتی جاؤں گی، کل تک ٹھیک ہو جائے گی طبیعت، ضرورت نہیں ہے چھٹی کی۔ پہلے ہی میں دادی کی طبیعت کی وجہ سے بہت سی چھٹیاں لے چکی ہوں۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بات کر رہی تھی۔ وہ ایک شخص جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی، وہ شخص اسے سارے زمانے میں رسوا کر گیا تھا، کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ اسے اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے کس غلطی کی سزا ملی ہے۔ اس نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ روحان کبیر نے امید سے پوچھا تھا۔ وہ بس اس کا دل ہلکا کرنا چاہتا تھا، لیکن زمل نور نے انکار میں سر ہلایا تھا۔ ابھی میں مصروف ہوں اور دادی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے جلدی گھر جانا ہوگا۔ وہ بس اس کے سوالات اور نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے کیا سوال کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں آپ کو میری ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ وہ خدا حافظ کہتے چلا گیا تھا۔ اس نے زمل نور کو واضح غیر آرام دہ محسوس کیا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا دادی اب آپ ہی جائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، کام پر جانا ہے مجھے۔ وہ پرانے والے ٹون میں واپس آتے مسلسل آوازیں دے رہی تھی۔ وہ 2 دن سے خاموش تھی اور کل رات بھی اس کی وجہ سے اس کی دادی پریشان سی تھی، اور وہ انہیں مزید پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تکالیف اپنی جگہ، لیکن ان کو چھپانے کا ہنر بھی وہ بخوبی جانتی تھی۔ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے وقت وہ نہ جانے کتنی مرتبہ انہیں آوازیں دے چکی تھی۔ اسے صبح کے وقت کبھی ان کے کمرے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ زیادہ تر نماز پڑھنے کے بعد لاؤنج میں موجود یا تو قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی یا پھر سویٹر بن رہی ہوتی تھی، لیکن اب وہ نہ جانے کتنی دیر سے آواز دے رہی تھی اور وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ زمل نور نے فکر مندی سے لاؤنج میں لگی کھڑکی میں گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ 8:30 ہونے والے تھے اور 9 بجے سے بیکری پہنچنا لازمی ہوتا تھا، اور اتنا لمبا سفر۔ ناشتے کو میز پر مکمل کرنے کے بعد وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئی تھی، انہیں بیڈ پر سویا ہوا دیکھ کر اس نے سر جھٹکا تھا۔ اسے لگا تھا وہ پھر سے قریشیوں میں مصروف ہوں گی، لیکن وہ آج سو رہی تھیں۔ زمل کو ایک دم ہی فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ اتنی دیر تک کبھی نہیں سوتی تھی۔ دادی آپ اٹھی نہیں ابھی تک؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی تھی اور نرمی سے ان کا کندھا ہلاتے اس نے انہیں اٹھانا چاہا تھا، لیکن وہ نہیں اٹھی تھی۔ دادی اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ایک دفعہ ان کا کندھا ہلاتے اسے اٹھانا چاہا تھا، لیکن اس بار بھی کوئی جواب نہ آیا تھا اور نہ ہی وہ اٹھی تھی، اور زمل نور کا چہرہ پک ہوا تھا۔ اسے ایک دم ہی خوف لاحق ہوا تھا۔ اٹھ جائیں دادی پلیز، اس بار اونچی آواز میں کہتے اس نے سختی سے انہیں ہلایا تھا، اور اس بار بھی نہیں اٹھی تھی۔ دادی آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، پلیز ابھی اٹھ جائیں۔ اس کی آواز بھر آئی تھی اور آنکھوں میں نمی اور لہجے میں التجا تھی۔
دادی وہ ہچکی سمیت بولی تھی اور ان کا ہاتھ تھامتے اس نے نبض دیکھی تھی اور پھر ان کی سانسیں وہ رک چکی تھیں اور ایک دم ہی خوف سے ان کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اور وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتی چلی گئی تھی اور منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا اور اپنی ضبط کھوتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زمل نور کے پاس وہ آخری انسان تھی جو اس کے اپنی تھیں، جو اس سے محبت کرتی تھی۔ آج وہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور آج وہ مکمل طور پر اکیلی اور لاوارث ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بیٹھی ہچکیوں سمیت روتی رہی تھی، لیکن پھر وہ اٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، وہ انہیں نہیں کھو سکتی تھی، وہ اپنی پوری زندگی اکیلے ان کے بغیر نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ دوبارہ اٹھ کر ان کے قریب فرش پر بیڈ کے ساتھ لگ کر جا بیٹھی تھی۔ دادی دادی پلیز اٹھ جائیں، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہیں آپ، میں اکیلے اس گھر میں کیسے رہوں گی؟ آپ جانتی ہیں میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی تو میں کیسے رہوں گی؟ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے یار، میں پرانی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پا رہی، آپ پلیز مجھے ایک نئی تکلیف دے کر مت جائیں، میں پاگل ہو جاؤں گی یا مر جاؤں گی، پلیز اٹھ جائیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد سے امید سے ان کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہی تھی جیسے وہ صرف سو رہی ہوں اور اس کی ضد پر اٹھ جائیں گی، لیکن جو لوگ ایک بار چلے جائیں وہ کہاں واپس آتے ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھی ان کی منتیں کرتی رہی تھی، انہیں اٹھانے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن وہ نہیں اٹھی تھیں اور بالآخر تھک ہار کر ان کے بیڈ کے ساتھ سر ٹکا گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کی ساری کوششیں رائے گاں گئی تھیں۔ وہ جس سے دل لگاتی تھی، جسے چاہتی تھی، وہ اسے چھوڑ جاتا تھا۔ بچوں کی طرح اس کے ہونٹ کپکپانے لگے تھے اور آنکھیں سرخ ہوتے آنسو بہانے لگی تھی۔ آخر اسے یقین آ ہی گیا تھا کہ وہ بھی اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ ان کے بیڈ سے نیچے لٹکا بے جان ہاتھ دیکھتے اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ ان کا ہاتھ تھامتے وہ غور سے دیکھنے لگی تھی۔ یہی ہاتھ تھامے وہ بڑی ہوئی تھی اور جب بھی روتی، پریشان ہوتی، تکلیف میں ہوتی تو یہی ہاتھ محبت سے وہ اس کے سر پر رکھ کر اسے دلاسا دیتی۔ یہی ہاتھ کبھی جب وہ چھوٹی تھی اسے کھانا کھلاتے تھے، وہ ان ہاتھوں کو چوم کر اسکول جاتی تھی، اور آج یہ ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ گئے تھے۔ وہ نرمی سے ان ہاتھوں پر انگلیاں پھیر رہی تھی، جلد جھریاں زدہ تھی، رگیں تک نظر آنے لگی تھیں، لیکن یہ ہاتھ اس کی زندگی تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے ایک مکمل برباد انسان کی ہوتی ہے۔ وہ تکلیف میں اٹھتی اس کے ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے پر وہ ہی تھی جو اسے اپنے کندھے سے لگا کے رونے دیتی تھی، اسے دلاسا دیتی تھی۔ لیکن آج وہ بھی چلی گئیں۔ آج ان کے جانے کے بعد اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اسے دلاسا دے سکتا۔ اگر وہ شخص آج یہاں اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقیناً جو وہ اس کے ساتھ کر چکا ہے وہ کرنے کی اس کے ساتھ وہ کبھی نہ سوچتا۔ اس نے جیکٹ میں رکھ کر فون نکالا تھا اور آنکھیں صاف کرتے ایک نمبر پر کال ملائی تھی، اور دوسری طرف موجود شخص نے بھی اس کا نمبر دیکھتے فوری کال اٹھا لی تھی۔ بے شک وہ آفس کے کام میں مصروف تھا۔ السلام علیکم مس زمل نور، وہ ہمیشہ کی طرح ادب و شائستگی بھرے لہجے میں بولا تھا، لیکن زمل نور نے آج سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور ہوش میں ہوتی اسے معلوم ہوتا کیا کہنا ہے۔ وہ بغیر کچھ سوچے سنے وہی بولنے لگی تھی جس کے لیے اس نے کال کی تھی۔ سر میں کچھ دن بیکری نہیں آ سکوں گی، اگر آپ چھٹیاں دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھے نوکری سے نکال کر کوئی اور رکھ سکتے ہیں۔ وہ لہجے کو مضبوط رکھتے بولی تھی، لیکن آواز رندھی ہوئی تھی، جبکہ روحان کبیر کو حیرت اور کچھ عجیب لگا تھا زمل نور کے الفاظ اور لہجے کو سن کر۔ ہم آپ کو نوکری سے نہیں نکال سکتے، آپ جتنی چھٹیاں چاہیں لے سکتی ہیں، لیکن آپ وجہ تو بتائیں کیوں چاہیے آپ کو اتنی چھٹیاں؟ وجہ تو اب لازمی بتانی پڑتی ہے، یہ اصول ہے مس زمل نور۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں محسوس ہوا تھا کہ وہ تکلیف میں تھی۔ وہ جب بھی تکلیف میں ہوتی جلدی جلدی بات کرتی تاکہ جتنا وہ خود کو مضبوط بنا کر بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی وہ ضبط نہ کھو دے۔ جبکہ اس کے سوال پر زمل نور نے اپنی دادی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور لفظ بولنے کی وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی جو موبائل پر موجود دوسرے شخص نے بخوبی سنی تھی، اور پریشانی سے وہ آفس چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا مس زمل نور، آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتائیں پلیز۔
وہ التجا کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا لڑکی کبھی بھی آسانی سے اپنی پریشانیاں اور تکلیفیں کسی کے ساتھ نہیں بانٹتی۔ ثروت دادی اس کے ہونٹوں سے پھر سسکی نکلی تھی، مسلسل ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور لفظ مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا ہوا آپ کی دادی کو؟ وہ اب بےحد پریشان ہوا تھا۔ ثروت دادی چلی گئی مجھے چھوڑ کر، اس کی آواز میں روتے ہوئے روٹھے بچے جیسی شکایت تھی، اور ریحان نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں، لیکن خیال آنے پر اس نے ایک دم آنکھیں کھولی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹتی۔ کوئی ہے آپ کے پاس یا آپ اکیلی ہیں؟ وہ عجلت میں بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلی دادی کے ساتھ رہتی ہے، اس کا اور کوئی نہیں۔ نہیں دادی ہیں، وہ بھی خیالی میں ابھی تک فون کان سے لگائے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جس طرح وہ کہہ رہی تھی ریحان کبیر کو بےحد پریشانی ہوئی تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اوکے، میں آؤں یا پھر اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بلائیں گی؟ اس نے امید سے پوچھا تھا اور زمل نور کو ایک دم ہی خوف لاحق ہوا تھا۔ نہیں، خوف سے کہتے اس نے فون کاٹ دیا تھا اور دوبارہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا اگر کوئی آ جاتا تو اس کی دادی کو اس سے دور لے جاتا، اور وہ ابھی انہیں خود سے دور کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ ریحان کبیر سکندر نے فون کی طرف دیکھا تھا اور ہر کام بھاڑ میں جھونکتے وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اکیلی ہے اور اسے پریشانی بھی تھی کہ اس وقت وہ کیا کر رہی ہوگی اس حالت میں اکیلے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ زمل نور کے گھر کے دروازے کے باہر موجود تھا۔ کئی بار بیل بجانے پر دروازے پر جواب دینے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی صاف نظروں سے اپنی دادی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کہیں کا ہوش ہوتا تو وہ اٹھ کر دروازے پر جاتی۔ دروازے کا ہینڈل گھماتے اس نے محسوس کیا تھا کہ دروازہ لاک نہیں تھا اور وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے اس نے خود کو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ پہلی بار اس لڑکی کے اس گھر میں داخل ہو رہا تھا اور وہ بھی بغیر اجازت۔ گھر کے اندر قدم رکھتے اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ بے حد چھوٹا سا لیکن بے حد سلیقے سے سجا ہوا صاف ستھرا گھر۔ سامنے ہی اسے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا محسوس ہوا تھا اور وہ اسی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اندر کا منظر اس کے دل جکڑ لینے والا تھا۔ ریحان کبیر کو اپنا دل مٹھی میں جکڑا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زمل کی حالت دیکھتے وہ معصوم لڑکی خاموشی سے بیڈ کے ساتھ سر ٹکائے اپنی دادی کا ہاتھ تھامے بغیر پلکیں جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے، چہرہ ابھی بھی حجاب میں موجود تھا، شاید بیکری جانے کے لیے مکمل تیار نظر آتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ریحان کبیر نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کوئی نہیں آیا تھا اور نہ اس نے کسی کو بلایا تھا۔ جنازے بھی اسے کندھے پر اٹھانا تھا اور اس میں ہمت نہیں تھی اور اس لڑکی سے اس کا آخری رشتہ بھی دور لے جا سکے۔ وہ سچ میں تنہا رہ گئی تھی۔ مس زمل نور، اس نے ہلکی سی آواز میں اسے پکارا تھا اور زمل نے سر موڑتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آیا تھا اس کے لیے۔ وہ ہمیشہ ہی آتا تھا اس کے لیے، اس کے بغیر بلائے، اس کے انکار کرنے پر بھی وہ آ جاتا تھا۔ اس کی مشکل میں، اس کے فیصلوں میں ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ وہ غیر تھا تو اپنوں سے بڑھ کر کیوں تھا؟ آپ ٹھیک ہے مس زمل؟ اس نے بمشکل پوچھا تھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی مکمل تکلیف میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا رونے کے لیے، اسے اپنا کندھا دینا چاہتا تھا، اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہے اس کے ساتھ، وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ اس کے پاس نہ اختیار تھا اور نہ حق، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دروازے سے پلٹ گیا تھا اور لاؤنج میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اپنی آنکھوں کو مسلتے اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روکا تھا اور فون جیب سے نکالتے اس نے ایک نمبر ملایا تھا۔ وہ کچھ لوگوں کو کام سونپتے اور کچھ ضروری ہدایات دیتے، وہ فون جیب میں واپس رکھتے کمرے کی طرف آیا تھا۔ وہ اب بھی ایسے ہی خاموش بیٹھی تھی۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلے پر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا اور زمل نے صرف تکلیف بھری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا، اور ریحان کبیر سکندر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جب سے یہ لڑکی دل میں بسی تھی، کوئی اور کبھی دل کو بھائی ہی نہیں تھی۔ اس لڑکی کی تکلیف بھی اپنی لگتی تھی۔ آپ کے نقصان پر مجھے بھی دکھ ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا سے چلے جائیں ہم انہیں واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ تھوڑا حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، اس طرح سے ٹوٹ جائیں گے تو خود کو سنبھالیں گی کیسے؟ وہ مضبوط لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، اسے دلاسا دینے کے لیے، اور ایک بار پھر زمل نور کے ہونٹوں کسی چھوٹے بچے کی طرح کپ کپ آئے تھے۔ لیکن خدا کی مرضی مجھ سے سب کچھ چھین لینے میں ہی کیوں ہے؟ کیا ایسے مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میں کیسے خود کو مضبوط کروں؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، دیکھو میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں، اکیلے اس دنیا میں کیا کروں گی؟ وہ اپنے ہاتھ اسے دکھاتے بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور ریحان کبیر سر جھکا گیا تھا۔ وہ جس قدر تکلیف میں تھی وہ اسے دلاسا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ خدا سے شکوے نہیں کرتے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بہترین دینا چاہتا ہو۔ اس دنیا سے جانے کا تو سب کا ہی ایک وقت مقرر ہے۔ وقت بہترین مرہم ہے، انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، ایک وقت آپ کو بھی صبر آ جائے گا۔ میں امید رکھتا ہوں آپ کا مستقبل بہتر ہو۔
اس نے دل سے دعا کی تھی اس لڑکی کے لیے جو وہ ہمیشہ کرتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی ہمیشہ اس لڑکی کو تکلیفوں میں ہی دیکھا تھا، جبکہ وہ رخ موڑتے دوبارہ اپنی دادی کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صبر تو آ ہی جاتا ہے، لیکن انسان پہلے جیسا تو نہیں رہتا۔ جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار وہ اندر سے ہوتا ہے، اسے کوئی مرہم نہیں ٹھیک کر سکتا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ روحان ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اکیلی لڑکی تھی، اسے خود ہی خود کو سنبھالنا تھا۔ ایک زندگی پڑی تھی جسے اسے کاٹنا تھا، اور وہ ایسے تو نہیں کاٹ سکتی تھی۔ کیا آپ اپنے کسی رشتہ دار کو بلانا چاہتے ہیں یا پھر ان کے بیٹے یا کوئی اور؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ کفن دفن کا انتظام بھی کرنا تھا، جبکہ جمل نور نے نام میں سر کو جنبش دی تھی۔ چاچو امریکہ میں ہیں اور ان کی فیملی یہاں ہے، لیکن کوئی بھی نہیں آئے گا ان کے لیے، اور چاچو تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے انہیں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئیں اپنی دادی کے لیے۔ کتنے دل سے کچھ دن پہلے انہوں نے جمل نور سے اپنے بیٹے کو کال کروائی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص بغیر اس کی دادی سے اپنی ماں سے بات کیے ان کے آواز سن کر کال کاٹ چکا تھا۔ کچھ خاموشیاں لفظوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو بلایا ہے، ہم جنازے اور تدفین کا انتظام کر دیں گے۔ آپ اجازت دیں تو اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، ہم لے جائیں انہیں؟ اس نے ہمت کرتے سوال کیا تھا۔ وہ جانتا تھا جمل نور ہرگز راضی نہیں ہوگی اس پر، اور جمل نے نم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ انہیں لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ زیادہ وقت انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، اب وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ اب انہیں جانے دیا جائے۔ جس نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بند کیا تھا، دل بار بار اس لڑکی کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے کا کر رہا تھا، لیکن حق نہیں تھا۔ جمل نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ ایک میچور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ اب اتنا کچھ کھو چکی تھی کہ اب عادت سی بھی ہونے لگی تھی سب کچھ کھو کھو کر برداشت کرنے کی۔ آپ ایک طرف کو ہو جائیں، باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں انہیں لے جانے کے لیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور جمل بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک آخری بوسہ اپنی دادی کی پیشانی پر دیتے ہوئے ان کا ہاتھ چھوڑ کر دور ہو گئی تھی، لیکن نظریں اب بھی انہی کے چہرے پر ٹکی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑے دیوار کے ساتھ ٹک لگائے ہوئے تھی۔ کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوئے تھے اور اس کی دادی کو اٹھا کر ایک اسٹریچر نما چیز پر ڈالنے لگے تھے، اور جمل کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دل شدت سے چاہ رہا تھا انہیں روک لے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ وہ انہیں اس کی نظروں کے سامنے سے لے جا رہے تھے، اور وہ انہیں دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل لگے تھے اور سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اس کی دادی کو لے کر جا چکے تھے، اور جمل وہیں زمین کے ساتھ لگ کر بیٹھتے گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر روتی تھی۔ آج وہ اپنی زندگی کے ہر ایک غم پر رو رہی تھی۔ روحان نے دروازے میں رک کر اسے روتا دیکھا تھا اور پھر دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ اسے تدفین کرنی تھی ان کی، اور جنازہ بھی پڑھنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہر ایک غم کو آنسوؤں کی صورت میں بہا دے۔